خوفناک رات۔ گاؤں کے آخری سرے پر ایک پرانا بوسیدہ مکان کھڑا تھا، ایسا مکان جسے دیکھ کر ہی دل میں ایک انجان خوف اتر آتا تھا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے دروازے، کائی جمی ہوئی دیواریں اور خالی کھڑکیاں ایسا لگتی تھیں جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ گاؤں والے اسے سایوں کا گھر کہتے تھے، کیونکہ رات کے وقت وہاں سے عجیب آوازیں آتی تھیں، چیخیں، سرگوشیاں اور کبھی کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز۔ کوئی بھی شخص غروب آفتاب کے بعد اس گھر کی طرف جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن ہر کہانی میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو خوف کو چیلنج کر دے، اور اس کے گاؤں میں وہ شخص تھا احمد۔ احمد ایک نڈر لڑکا تھا، لیکن اس کی بہادری میں تھوڑی سی ضد بھی تھی۔ ایک شام جب گاؤں کے لڑکے آگ کے گھر بیٹھے کہانیاں سنا رہے تھے تو بات اس ڈراؤنے مکان پر آ گئی۔ وہاں جنات رہتے ہیں، ایک لڑکے نے سرگوشی کی۔ نہیں، وہاں ایک چڑیل ہے جو رات کو لوگوں کو بلا کر مار دیتی ہے، دوسرے نے کہا۔ احمد ہنس پڑا۔ یہ سب کہانیاں ہیں، حقیقت کچھ نہیں۔ اگر اتنا یقین ہے تو آج رات وہاں جا کر دکھاؤ، کسی نے چیلنج دیا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر احمد نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، آج رات میں جاؤں گا، اکیلا۔ جب احمد گھر پہنچا تو اس کی چھوٹی بہن عالیہ نے اس کے چہرے پر عجیب سا سکون دیکھا، جو دراصل ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ بھائی، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہو، احمد نے مسکرا کر کہا۔ کچھ نہیں، بس ایک کام ہے، رات کو لیکن اکیلے جانا ہے۔ عالیہ کو احساس ہو گیا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، براہ کرم وہاں مت جانا بھائی، میں نے اس گھر کے بارے میں عجیب خواب دیکھے ہیں، لوگ اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ احمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے احمد ایک ٹارچ اور ایک چھوٹا سا تعویذ لے کر گھر سے نکل گیا۔ غیر معمولی حد تک ٹھنڈی ہوا تھی، جیسے موسم اچانک ہی بدل گیا ہو۔ جیسے جیسے وہ مکان کے قریب پہنچا، ماحول بھاری ہوتا گیا۔ درختوں کی شاخیں ایسے ہل رہی تھیں جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ پھر وہ اس مکان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دروازہ بند تھا، مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ بڑھا، کریک، دروازہ خود بخود ہی کھل گیا۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔ احمد نے ٹارچ جلائی اور روشنی کی ایک کمزور لکیر نے کمرے کو روشن کر دیا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں، ایسی تصویریں جن میں لوگوں کے چہرے مٹے ہوئے تھے، جیسے کسی نے جان بوجھ کر انہیں ختم کر دیا ہو۔ اچانک ٹھک 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 آواز آئی، اوپر سے قدموں کی آواز آئی۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچا، ٹارچ کی روشنی چپکنے لگی اور پھر بند ہو گئی۔ اب وہ مکان مکمل اندھیرے میں تھا۔ اس لمحے ایک سرد سانس کی اس کے کان میں آواز آئی، قریب، تم واپس کیوں نہیں گئے؟ احمد کا جسم کانپ اٹھا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ آہستہ آہستہ ایک سایہ اس کے سامنے آیا، ایک بوڑھی عورت جس کی آنکھیں سیاہ خلا کی طرح تھیں۔ عورت نے ایک سرد ہنسی ہنسی۔ لوگ مجھے چڑیل کہتے ہیں، مگر کبھی کبھی انسان تھی میں۔ اس نے اپنی کہانی سنائی۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے کسی جھوٹے الزام میں یہاں قید کر دیا تھا اور وہ تنہا بھوک اور پیاس سے مر گئی، لیکن میں اکیلی نہیں مری۔ احمد چونک گیا۔ کیا مطلب؟ عورت نے انگلی تہہ خانے کی طرف اٹھائی۔ وہاں وہ سب ہیں۔ احمد نے ہمت دکھائی اور نیچے اتر گیا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک بدبودار ہوا اس کے چہرے پر ٹکرائی۔ ٹارچ اچانک دوبارہ جل گئی اور جو اس نے دیکھا وہ اس کی روح تک کو ہلا گیا۔ درجنوں ہڈیاں، دیواروں پر خون کے نشانات اور ایک بڑا آئینہ جس میں اس کا عکس مسکرا رہا تھا، مگر احمد خود نہیں مسکرا رہا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا، آئینے میں جو چہرہ ہے وہ اس کا نہیں،
वो आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था, बूढ़ी औरत का चेहरा बन रहा था। ऊपर से आवाज़ आई, अब तुम मेरी जगह हो। अहमद चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ ना निकली। उसका जिस्म साकत हो गया और उसकी आंखें स्याह होने लगीं। सुबह गांव वाले जमा हो गए। दरवाज़ा खुला था, अंधेरा था। तो देखा अंदर जैसे सन्नाटा सा है, सब कुछ खामोश था, मगर दीवार पर एक नया निशान था, खून से लिखा हुआ, एक और रात को वही मकान। और इस बार खिड़की के पीछे एक नया साया खड़ा था। वो अहमद था, मगर अब वो इंसान नहीं रहा था। और दूर से वो चीखने की कोशिश करता, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। एक और लड़का इस मकान की तरफ बढ़ रहा था, चैलेंज कबूल करने के लिए। इस कहानी में हमें ये सबक मिलता है, कभी कभी खौफ सिर्फ एक कहानी नहीं होती, और ना ही कोई कहानी ना ही वो मनगढ़ंत होती हैं। कई कहानियाँ सच्ची भी होती हैं, और कई कहानियों के पीछे कोई राज, कोई गहरी सच्चाइयाँ छुपी होती हैं, और हमें किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।